الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک با صفا ہوں گے.
زمیں بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر طور مکہ اور مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمیں بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے، اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، زندگی کی یہی تمنا ہے، جو سانس باقی ہیں، جو زندگی باقی ہے، اللہ پاک ختم نبوت کے ناموس کے لیے قبول فرمائے۔ محترم ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے محبت اور اخلاص سے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس ختم نبوت چوک جھنگ صدر کے اندر عید الفطر کے موقع پر امام الانبیاء حبیب کبریاء ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا ابو بکر مدنی صاحب بڑے خلوص والے ہیں، جذبے والے ہیں،
انہوں نے اس علاقے کے اندر جو حضرات ختم نبوت پر محنت کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی محنت اور کاوش کا حصہ شامل کیا ہے۔ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، میں آج بیان تو نہیں کر رہا، ایک سبق کی صورت میں سبق سنا رہا ہوں کہ سامعین میں میرے والد محترم مولانا عبدالرحمن صاحب بھی موجود ہیں۔ بہرحال میرے لیے جو حکم ہوا، میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر جو میرے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جان بچانے کے لیے جس طرح سانس لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ فرمایا کائنات کے کسی پھل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس میرے رب نے ذکر محبوب کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے فرمایا۔ محترم ساتھیوں، میں نے جگہ جگہ یہ بات کی ہے، آج بھی کر رہا ہوں، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے۔ ساتھیوں کو دیکھا کہ کچھ حضرات اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، میلے کی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں یثرب کی معاشرے کی فضا یہی ہے کہ ہم تہوار مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تہوار کو چھوڑو۔ وہ تہوار کیا تھا؟ کھیل تماشا تھا، اور گھوڑ دوڑانا، کبڈی کھیلنا، اس طرح کی جہلانہ رسومات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اندر دو تہوار ہیں جو اللہ نے مجھے حکم دیا، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ محترم ساتھیوں، اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں شریعت کے لیے
شریعت پر عمل کرنے کے لیے کامل کتاب قرآن مجید عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، شریعت کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں کامل امام الانبیاء خاتم النبیین کی دستار سجانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے ہیں۔ محترم ساتھیو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی طریقہ ہے۔ یہ جو ہم عید الفطر کے دن بڑے بڑے میدانوں میں کھلے گراؤنڈ میں فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن تکبیر کہنی ہے، فرق اتنا ہے عید الفطر کے موقع پر آہستہ تکبیر کہنی ہے، عید الاضحیٰ کے دن اونچی آواز سے تکبیر کہنی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، 2 رکعات نفل پڑھتا ہے، فرمایا اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے فرمایا اب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آج تو نے اشراق کے نوافل نہیں پڑھنے، فرمایا چلو میدان میں چلے جاؤ، وہاں جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور اللہ اپنی رحمت برسائیں گے۔ یہ جو ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نورانی طریقہ ہے۔ فرمایا جب مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا عید والے دن ہمیں صدقۃ الفطر بھی دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے، فرمایا جو غریب غربا یتیم لاوارث یا آج کے زمانے کے حساب سے مدارس کے جو طلباء ہیں، فرمایا ان کو صدقۃ الفطر دینا، جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے روزے رکھے، یہ اللہ کا مہمان جو رمضان آیا ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، صدقۃ الفطر دینے سے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ فرمایا 2 کلو گندم، اس کی قیمت کے برابر علماء اکرام نے فرمایا 250 روپے فی کس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر ہے۔ فرمایا گھر کے اندر اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ہے۔ حتیٰ کہ عید والے دن اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ گیا، فرمایا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرو۔ یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو محترم ساتھیو، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں شریعت قرآن مجید عطا فرمایا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ علماء نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا ذالک الکتاب سے پہلے
جو الف لام میم ہے ان کے نیچے معنی نہیں لکھے۔ بعض علماء نے یوں بھی تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہے۔ فرمایا قرآن پاک 3 واسطوں سے آیا ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک جبرائیل کی ذات ہے، ایک امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا الف سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام سے مراد جبرائیل کی ذات ہے، میم سے مراد محمد کریم کی ذات ہے۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں، او قرآن پاک کو اٹھا کر قرآن کو دیکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، دنیا کے اندر تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جب تو کتاب اٹھاتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کتاب کے اندر میں نے سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، آخر پہ یہی لکھتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو سکی ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، لیکن کتاب اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے۔ اللہ پاک نے اس کی پہلی سرخی میں ارشاد فرمایا او پڑھنے والے، اس کے اندر جو جو حکم آئے گا، فرمایا تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے شک میں نہیں پڑھنا، فرمایا سب کچھ اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، فرمایا تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، جن کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کائنات کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کائنات کے لوگوں نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، فرمایا سنو اگر کسی کو گمان ہو کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نبی بن کے آ سکتا ہے، فرمایا اگر اللہ پاک نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا عمر ابن خطاب آ جاتا، فرمایا جب فاروق اعظم اللہ کے نبی نہیں بنے، ایسے ہی سمجھو اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوشش کریں علماء کے ساتھ مناسبت رکھیں، نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے بھائیوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کائنات کے لوگوں علماء انبیاء کے وارث ہیں، دیکھتے نہیں ہو کوئی دکان کا وارث ہے، کوئی کسی دربار کا وارث ہے، کوئی کسی زمین کا وارث ہے۔ علماء کتنی عظمت والے ہیں، علماء کتنی شان والے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے وارث ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، اے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، لنا علم وللجہال مال، اے اللہ آپ نے ہمیں مال دیا ہے، آپ نے ہمیں علم دیا ہے، اور جہلوں کو آپ نے مال دیا ہے۔ لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب، مال جو ہے عن قریب فنا ہونے والا ہے، والعلم باق لا یزال، علم جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، اور کائنات کے لوگوں دنیا ایک مردار ہے اور اس کو کھانے والے کتے ہیں۔ اور میں دنیا کو مقصد نہ سمجھو، دنیا کو ایک ضرورت سمجھو، دین کو مقصد سمجھو، شریعت کو مقصد سمجھو، اتباع رسول کو مقصد سمجھو۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے ہمیں انسان پیدا کیا، اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں کتنے عظمت والے نبی عطا فرمائے، کتنی شان والے نبی عطا فرمائے، کتنی رفت والے نبی عطا فرمائے، کتنے پیار والے نبی عطا فرمائے، کتنے تقدس والے نبی عطا فرمائے۔ دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، امی ہمارا دل چاہتا ہے ہم ذکر رسول کریں، ہمارا دل چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کریں، ان کی شان بیان کریں، ان کا تقدس بیان کریں۔ امی پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہاں سے بیان کریں؟ امی کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کان خلقہ القرآن، فرمایا اللہ کا سارا قرآن نبی کے اخلاق پیش کرتا ہے، اللہ کا سارا قرآن نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، اللہ کا سارا قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ میرا نبی چلتا ہے، اللہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، میرا نبی بولتا ہے، اللہ کا قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ آج ذرا توجہ کر دو چار باتیں آج کرتا جاؤں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا قرآن کی ہر آیت پر نبی کے اخلاق موجود ہیں، قرآن کے ہر رکوع پر نبی کے اخلاق موجود ہیں، قرآن کے ہر سپارے پر نبی کے اخلاق
پاک موجود ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح نا، اگر میرے نبی کے چہرے کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، اگر میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، اگر میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اگر میرے نبی کے ہونٹوں کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں وشفتین، اگر میرے نبی کی زبان کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں لسانک لتاجل بہ، اگر میرے نبی کے سینے کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اگر میرے نبی کی کوثر کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، اگر میرے نبی کے زمانے کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں والعصر، اگر میرے نبی کے شہر کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اگر میرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر میرے نبی کی معراج کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اگر میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر آئے، اگر میرے نبی کی بیویاں اور بیٹیوں کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر آئے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، تقریباً 7 منٹ باقی ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ آقا نال نہ خرچہ ہوندہ ہے نہ پرچہ ہوندہ ہے، بلکہ جنت وچ تیرا چرچا ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ، آج جا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آج ذرا توجہ کر، میں بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں، اپنے نبی کے پیار کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو نا آپ نے پڑھا ختم نبوت، ہماری نسبت بھی ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہم نے روزے کیوں رکھے، ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہم نے نماز تراویح کیوں پڑھی، ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہم جمعے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، ہم عیدین کیوں پڑھتے ہیں، ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، ہماری نسبت ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دو، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا امی امی امی، لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ امی کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا لوابی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الید، فرمایا جس نے حسن یوسف کو دیکھا، زلیخا نے یوسف کو دیکھا، زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی انگلیاں تو دور کی بات ہے اپنے دلوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ سبحان اللہ،
لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأسرن بالقتل قلوب علی الیدی وکنا اللہ کے نبی کتنے حسین ہیں، اللہ کے نبی کتنے پیارے ہیں، اللہ کے نبی کتنی عظمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا معجزات عطا فرمائے ہیں۔ میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، یہ الگ معجزہ ہے۔ میرے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ الگ معجزہ ہے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں، یہ الگ معجزہ ہے۔ میرے نبی دعا کرتے ہیں، یہ الگ معجزہ ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھتے ہیں، یہ الگ معجزہ ہے۔ بے بہا معجزات ہیں۔ میرے نبی کا حسن بھی معجزہ ہے، میرے نبی کے دندان بھی معجزہ ہے، میرے نبی کی آنکھیں کی معجزہ ہیں، میرے نبی کے اصحاب بھی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی سرافہ معجزہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کامل معجزہ ہے، میرے نبی سرافہ معجزہ ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو آرام کر رہے تھے، ایک صحابی آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آج تک میں نے سنا ہے کہ چاند بڑا خوبصورت ہے۔ بس یہ بات سنا کر بات سمیٹتا ہوں۔ آج تک میں نے سنا چاند بڑا خوبصورت ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، حضور بھی آرام کر رہے ہیں اور چاند بھی چمک رہا ہے۔ مجھے کہنے دو، ادھر آمنہ کا لال چمک رہا ہے، ادھر آسمان کا چاند چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں ان دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ روایت کرندہ صحابی مرارا، میں ایک دن ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سیت کوئی تارا، میں دہانوں ویکھا دوبارہ دوبارہ۔ دل خوش ہوندہ پہ اتحاق چو سبحان اللہ۔ روایت کرندہ صحابی مرارا، میں ایک دن ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سیٹ کوئی تارا، میں دہانوں ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مقدم دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ آخر میں محترم ساتھیوں صرف 2 منٹ لے رہا ہوں۔ آپ ساتھی بخوبی جانتے ہیں یہ جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے اور مدارس کے اندر مسافر طلباء پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اور خاص کر ختم نبوت کے مدرسے کے اندر ہمیں اللہ نے آنکھیں دی حضور کے صدقے، ہمیں اللہ نے عزت دی حضور کے صدقے، ہماری جیبوں میں جو مال ہے یہ بھی حضور کے صدقے، خدا کی قسم ہماری بخشش بھی ہوگی حضور کے صدقے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے ختم نبوت مدرسے کے لیے 100 ہو، 50 ہو، 1000 ہو، 500 ہو، 10 روپے ہو، سارے حضرات دل کھول کر تعاون فرما دے۔ تعاون کرنا ثواب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، ہاں گھر کے اندر ماشاءاللہ جزاک اللہ، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر فرد جو ہے 250 روپیہ صدقۃ الفطر ہے۔ آپ دیکھ لو تمہارے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، ہر فرد کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر ختم نبوت مدرسے کے لیے تعاون فرمائیں، دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ یہ مدارس رہیں گے، دین رہے گا، دین رہے گا، ایمان رہے گا۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ کوئی 1000 دینا چاہے، 500 دینا چاہے، صدقۃ الفطر فی آدمی 250 روپے ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ چندہ مانگنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، چندہ دینا نبی کے اصحاب کی سنت ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ساتھی باقی رہتے ہیں نماز کے بعد تعاون فرما کر جائیں. ماشاءاللہ مولانا ابو بکر صدیق، مولانا ابو بکر مدنی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے یہ محنت کی ہے، یہ رونق لگائی ہے. اللہ اس کی عمر میں، عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.